بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم القدسیہ کا ایک بیان لا رہے ہیں، جس میں انہوں نے بڑے احسن انداز سے یہ عملیات والے اور جو عامی لوگ ہیں شعبدہ باز ان میں، اور جو کاملین ہیں جو ولایت والے اولیاء اللہ ہیں اور کرامات ہیں ان میں، بڑے اچھے انداز سے انہوں نے فرق کیا ہے اور وضاحت فرمائی ہے۔ بڑی مفید وضاحت ہے، اس لیے ہم اس کو آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ خود بھی سماعت کریں، سمجھیں، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے اپنے متعلقین، دوست احباب، رشتہ داروں تک پہنچائیں، تاکہ ہمارے معاشرے میں جو یہ جہالت ہے کہ جو بھی عمل کرنے والا ہے، جھاڑ پھونک والا ہے، دم درود والا ہے، چاہے وہ تارک شرع ہے، تارک سنت ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا ولی اللہ ہو گیا، ہمیں اس سے شفا مل گئی ہے، تو یہ ہمارے پیر ہیں، مرشد ہیں۔ تو اس طرح کی جہالت ہمارے اندر عام ہے کہ عمل کرنے والے کو ہم ولی سمجھتے ہیں، ان کے ان جو انداز ہوتے ہیں، طریقہ علاج ہوتا ہے، اس کو ہم کرامت کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری جہالت ہے۔ اس کو مفتی صاحب نے بڑے اچھے انداز سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ خود بھی سماعت کریں، دوست احباب تک بھی پہنچائیں۔ آئیے مفتی صاحب کا بیان سماعت کرتے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عملیات کو علاج نہیں سمجھا جاتا، اسے ایک روحانیت اور ایک صوفیت اور ایک ولایت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ صحیح فرمایا۔ جب یوں جوڑا جاتا ہے، اب وہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ اصلی جعلی کا فرق اب آ جائے گا۔ صحیح۔ اب اگر یہ والا معنی لیں، اور چونکہ لوگ اسی مفہوم میں لیتے ہیں تو لہٰذا ہمیں کلامی بھی اسی اعتبار سے کرنا پڑتا ہے، ورنہ اصل تو عامل معالج ہے۔ اصلی جعلی کا مطلب آتا ہے تو اصلی ہے، علاج نہیں آتا تو جعلی ہے، تو اصل ڈیفینیشن وہ ہے۔ اچھا، اور اسی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہندو بھی یہ دم تعویذ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عیسائی بھی کرتے، تو ہندو عیسائی بھی دم کرتے، تو اب کیا مطلب کہ ان کے علاج سے اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے، اور بعض جگہ ہو بھی جاتا ہے، تو علاج کی ڈیفینیشن کے اعتبار سے وہ اصلی ہے۔ علاج کی ڈیفینیشن ہندو ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، عیسائی ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، تو وہ تو ہوگا تو اصلی ڈاکٹر نا، اس کو جعلی ڈاکٹر تو نہیں کہہ دیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہم اس کو علاج سمجھیں گے تو پھر تو یوں فرق ہوگا۔ لیکن چونکہ ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ عملیات کرنے والا کوئی روحانی شخص ہوتا ہے، اور وہ کوئی صوفی ہوتا ہے، یا اس میں کوئی تھوڑی بہت ولایت ہوتی ہے، اور اس کو کوئی ایسی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اگر اس اعتبار سے دیکھیں گے تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ کس کے پاس جانا چاہیے، کس کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اب یہاں کے فرق آ جاتا ہے کہ جو با عمل ہے، جو متبع شریعت ہے، شریعت کا پابند ہے، اور حلال و حرام کا فرق کرتا ہے، پردے بے پردگی کا فرق کرتا ہے، اور اس کے اعتبار سے جو شریعت کے احکام ہے اس پہ چلتا ہے، پھر اس کے پاس جانا چاہیے۔ جو بے شرع ہے، بے نمازی ہے، دین سے دور ہے، نماز روزے کا حال کوئی نہیں، پردے کی اس کو تمیز کوئی نہیں، تو اب اس مفہوم کے اعتبار سے یہ جعلی ہے، پھر اس کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ صحیح۔ تو اب اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا اصلی ہے، یہ والا جعلی ہے، تو یوں فرق کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ویسے اس ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ عملیات کا تعلق علاج کے ساتھ ہے، یہ روحانیت کے ساتھ نہیں۔ روحانیت والے کا دم اثر کرتا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن دم والا روحانی بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ دم کا تعلق کچھ مشقوں کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ چلوں کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ وظیفوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور کچھ مخصوص اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، ایون کے دہریے تک، وہ بھی سارے کے سارے یہ دم تعویذ اور یہ کرتے، اسی لیے جو ہے وہ صحیح عقیدہ بد عقیدہ سب کا ہی چل رہا ہوتا ہے۔ تو اگر تو اس کا تعلق ولایت سے ہوتا تو سوائے صحیح العقیدہ اور بعمل متبع شریعت کے کسی اور کا دم اثر نہ کرتا، لیکن کرتا بقیہ کا۔ تو وجہ فرق یہ ہے کہ یہ علاج ہے، تو علاج کی پھر مختلف جہتیں ہوتی ہیں۔